نہیں ہے، یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے اور اس قسم کے مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے، اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ بھائی سیاسی کارکن ہیں، جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں، اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو روکنا، میں نے اس کی آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویے ہیں. لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر، میرے خیال میں یہ اس کے شاعر نشان نہیں ہے. پارٹی چیئرمین موجود ہے، پارٹی لیڈر موجود ہیں، سیاسی جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں. اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوامی نہیں ہے اور آپ کبھی حکومت سے کچھ اختلافات ہیں، تو کیا آپ اپنے پارٹی کے ذریعے یا اپنے طور پر کچھ اختلافات یا کچھ احتجاج کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں، تو پورے ملک پہ جلسے کا ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا، پشاور کا جلسہ تھا، مظفر گڑھ کا جلسہ تھا، اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک. تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے، تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں، اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے، پنجاب کی حکومت کرے، سندھ کی حکومت کرے، میں اس کے خلاف بات کروں گا. لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے. مولانا صاحب، یہ قانون سازی کے حوالے سے آپ اگر اس کو سپورٹ کریں گے، وہ بھی جس پر آپ ایگری ہو، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں گے. میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا، کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اس بات کا کیا پتہ ہونا چاہیے؟ مولانا صاحب، وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم آخری بار IMF کے پاس جا رہے ہیں، یا واقعی آخری بار جا رہے ہیں؟ حضرت، آپ کا اسٹیٹ بینک IMF کے ہاتھ میں ہے، آپ کا بجٹ IMF تیار کر کے دے رہا ہے. اس قسم کی باتیں سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی پالیسی نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر. میں کل کی بات آج نہیں بتا سکتا کہ کیا ہمیں جو صورتحال، ہر چیز میں آپ کی پالیسیاں میٹر کرتی ہیں. پالیسیاں تدریجی طور پر آپ کو مشکل سے نکالتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں تعلیم مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں صحت جو ہے مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں آپ IMF سے. ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے. ہم نے جس طرح اپنے صوبے میں پرائمری سے شروع کیا اور FA FSC تک کتابیں مفت مہیا کے لوگوں کو، ہم نے ایک ضلع سے شروع کیا اور 12 اضلاع میں A لیول کے ہاسپٹل ہم نے بنائے تھے. ہم نے تعلیم میں کتنی ترقی کی اور کہاں تک ہم پہنچے. یہ ساری چیزیں تدریجی طور پر ہوتی ہیں، بشرطے کہ آپ کی پالیسی تو ہو. تو جب ہماری پالیسی IMF کے نجات کی ہوگی تو تدریجی طور پر یقیناً ہم ان سے آزادی حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں وہ گفتگو مناسب تھی، وہ مناسب گفتگو تھی. مولانا صاحب، ایک تو امت مسلمہ نفاق کا شکار ہے، اور دوسرا ہماری ریاست اور ہماری حکومت کی وہ کچھ اور ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کی ترجیحات بھی کچھ اور ہے. یہ تو ہمارا صبح پاٹا مرچر کے بعد بالکل براہ راست لگا ہے افغانستان کے ساتھ. آپ افغانستان گئے، اپنے وقت کے ساتھ گئے. موجودہ دنوں میں کوئی ایسی تجویز ہے کہ سیاسی جماعتیں اس میں کردار ادا کریں یا آپ جیسی شخصیات اس میں کردار ادا کریں، کم از کم افغانستان اور پاکستان کے معاملات درست سمت میں چلنا شروع کریں؟ فدا بھائی، میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں. میں نے 1 ہفتہ وہاں گزارا ہے. میں نے تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے راستے نکالے ہیں. میں نے مسلح گروہوں کا حل بھی نکالا ہے، ان کو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں اس کو آگے بڑھا سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے اسٹیٹ کے لیے اتنا کچھ کیا،
उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतनी भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पश्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया, हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई, आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर, और आज उससे कई गुना ज़्यादा मुसल्लह गिरोह इस वक्त हमारे यहाँ डेरा इस्माइल खान में, लक्की मरवत में, टांक में, पन्नू में, वज़ीरिस्तान में इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं तो थाने बंद हो जाते हैं और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद इनका एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक नहीं कर पा रहे। सूबाई हुकूमत ने कहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इसलिए हम खुद जो है वो पहल करेंगे। तो ये बताएं कि जो बयानात आ रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से, तो अमीर मकाम ने भी ये कहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए, इसकी हमायत करेंगे आप? अभी तो हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहते, और अगर अमीर मकाम जाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है, न सूबे में आवाम की हुकूमत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना